طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وآل عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنین بحق اخیک الحسین علیہ السلام. ایسی صلوات پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکونا بعدہ حسرتا ویدہی ابصار الناظرین وعجزت الناتہی اوہام الواصفین وصلی اللہ علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. واللعنۃ الدائمۃ على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَاذْهَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا وَأَلْقُوهُ إِلَى وَجْهِ أَبِيهِ يَأْتِ بَصِيرًا. صلوات بر محمد وعلى. پھر بھی ایک دفعہ بلند تر صلوات پڑھ دیں. توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے. مجلس اعزا بسلسلہ شہادت امام علی رضا علیہ السلام یقیناً گفتگو کا محور و مرکز میرے مولا کی ذات گرامی ہی رہے گی، لیکن اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ سورہ یوسف سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. برادران یوسف نے حضرت یوسف کو یہ کہا کہ ہمارے بابا یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے غم میں اتنا گریہ کرتے ہیں. توجہ مؤذن ملتان. جب حضرت یوسف کیونکہ مصر میں تھے اور بھائی جن کی وجہ سے وہ مصر پہنچے تھے، جب وہ مصر میں گئے وہ پورا واقعہ اس وقت آپ کے سامنے بیان نہیں کرنا. جب تعارف ہو گیا کہ یہ ہمارے بھائی حضرت یوسف ہی ہیں تو جناب یوسف نے اپنے بابا کا حال دریافت کیا تو اس وقت ان کے بھائیوں نے کہا کہ وہ آپ کے غم میں رو رو کر نابینا ہو چکے ہیں. اب جن کے مذہب میں رونا بدعت ہے وہ نبی میں فتویٰ لگائے. جن کے یہاں رونا بدعت ہے وہ سورہ یوسف پڑھیں اور پھر یہ میرے مولا کا فرمان ہے کہ جو ہماری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ یوسف کو پڑھا کرے. اسی لیے سورت کو قرآن مجید میں احسن القصص کے نام سے یاد کیا گیا. سب سے اچھا قصہ، سب سے بہترین قصہ. بابا آپ پر روتے ہیں اور مؤذن ملتان اور ہر انصاف پسند میری اس بات پہ توجہ کرے. بھائیوں نے کہا کہ وہ صرف روتے نہیں بلکہ قرآن مجید میں اس بات کو نقل کیا گیا کہ وہ یوسف کے بابا کہتے تھے قال یا آصف علی یوسف. وہ پکار کے کہتے تھے ہائے میرا یوسف. توجہ 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 عزیزان محترم، ہائے کا مذاق اڑانے والے ذرا توجہ کرے. نبی کہہ رہا ہائے میرا یوسف، یا آصف علی یوسف، ہائے میرا یوسف. وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں فِي الْحُزْنِ، غم کے ساتھ. آنکھیں سفید ہو گئیں غم کی وجہ سے، غم کے ساتھ. لیکن عجیب بات ہے کہ وہ حضرت یعقوب یوسف کے غم میں رو بھی رہے ہیں، گریہ بھی کر رہے ہیں، ہائے کے بین بھی بلند کر رہے ہیں. یعنی ہائے بھی ہو رہی ہے، گریہ بھی ہو رہا ہے. جب ہائے ہوتی ہوگی تو ہاتھ بھی اٹھتا ہوگا.
کو عزت عطا فرمائے. بشر بھائی ہائے تو بغیر ہاتھ کے نہیں ہوتی نا, جب ہائے ہوگی تو ہاتھ خود بخود غم کے معاملے میں سینے پہ آئے گا. ہائے بھی ہو رہی ہے, ہاتھ بھی سینے پہ آ رہا ہے, رویا بھی جا رہا ہے. اب جو دنیا والے ہمارے اوپر یہ فتوے لگاتے ہیں کہ یہ رونا تو بزدلی کی نشانی ہے, یہ رونا تو بدعت ہے, یہ رونا تو بزدلی کی علامت ہے. یعقوب رو رہا ہے اور اللہ کہہ رہا ہے وَهُوَ کظیم, وہ میرا بڑا کاظم بندہ ہے. اس طرح ہم میرے ساتھ رہیں گے. درمیان میں علم مبارک ہے, مجھے ہر ایک کی زیارت تو نہیں ہو رہی, لیکن مہربانی فرمائیں گے آپ کے تھوڑے ایک تو کیمرے میری آنکھوں کے سامنے لگا دیے, آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو مجھے نظر آتے رہیں گے. مولا کو عزت عطا فرمائے. بتایا گیا موضوع اس وقت ماتم و گریہ نہیں ہے, لیکن جہاں تک جانا ہے اس کے لیے یہ رستہ تھا. بتایا گیا کہ آپ کے بابا آپ پر ہائے کر کے گریہ کرتے ہیں, آپ پر ماتم کرتے ہیں, آپ پر روتے ہیں, رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں. حضرت یوسف نے اپنے بابا کی بینائی کا علاج بتایا اور ارشاد فرمایا فَإِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَٰذَا, جاؤ میری قمیص لے جاؤ. اپنا پیراہن اتارا. وَإِذْهَبُوا, قرآن پڑھا کرو نا, قرآن صرف تمہارے یاد کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن شبینے سجانے کے لیے نازل نہیں ہوا, قرآن معرفت کے لیے نازل ہوا ہے, قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. نبی کہہ رہا ہے, اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فَإِذْهَبُوا بِقَمِيصِ هَٰذَا, میری قمیص لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي, اور میری قمیص کو میرے بابا کے چہرے سے مس کرنا. میری قمیص کو میرے بابا کے چہرے سے مس کرنا. قمیص ہے, کپڑا ہی تو ہے. قمیص ہی ہے نا بھیا, کپڑا ہی ہے, کپڑا ہی ہے. اسی زمین کا بنا ہوا کپڑا ہے, کسی درزی کا سیا ہوا کپڑا ہوگا. اور کیا کہہ رہے ہیں, میری قمیص لے جاؤ, میری بے قمیصی میری قمیص لے جاؤ. یہ میری کی نسبت ہے یوسف کی طرف. اس کا مطلب یہ ہوا کپڑے کو نسبت ہو جائے تو شفا دیتا ہے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. بے قمیصی ضمیر استعمال ہی اس لیے کی گئی ہے, نسبت کی ضمیر استعمال کی گئی. میری قمیص لے جاؤ. فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ, اور اس کو ان کے چہرے سے کیا کہا جناب یوسف نے, فَيَأْتِي بَصِيرًا, میرے قمیص کی وجہ سے وہ دیکھنے لگے گا. میری قمیص کی وجہ سے وہ دیکھنے لگے گا. اس کا مطلب یہ ہوا معصوم سے نسبت پا جانے والا کپڑا بھی شافی ہے. میں لفظ بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں. میں کیا لفظ استعمال کر رہا ہوں, شافی, شفا دینے والا, شافی. اور اب جا کے خدا بند عالم کے اسماء میں سے نام پڑھنا, خدا کے اسماء میں سے بھی لفظ آئے گا شافی, شفا دینے والا. تو جن کا پیراہن صفات الہی کا مظہر ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جی سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. معصوم کا پیراہن ہے, صفات الہی کا مظہر ہو رہا ہے. تو جب معصوم کا پیراہن صفات الہی کا مظہر ہو جائے تو پھر معصوم خود کیا ہوگا, اس کا پیراہن مظہر صفات الہی ہو گیا. تو پھر معصوم کو کیا ہونا چاہیے, اور یوسف ہے چھوٹی حجت. سلامت رہے, مولا کو عزت عطا فرمائے. جناب سید آپ کو سلامت رکھے. جس کا ذکر ہے نا وہ زمانے کا محمد ہے, نام کا علی ہے. میں نے اس قمیص کے ذکر کو اپنے اسی مولا تک لے کے جانا ہے. جناب یوسف کی قمیص سے شفا ملی حضرت یعقوب. میرے مولا کا ایک بڑا خصوصی شاعر تھا, نام اس کا کتابوں میں دعبل خزائی لکھا گیا. دال عین بے لام, دعبل, ایران کا رہنے والا تھا, بہت بڑا شاعر.
اور شاعری کرتا صرف 14 کی مدح میں تھا، اور 14 کی مدح میں شاعری کرتا تھا۔ ایک دن مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا آپ کی شان میں قصیدہ لکھ کے لایا۔ توجہ توجہ اذان محترم، توجہ، بڑی عزت ہے قصیدے والوں کی۔ مولا میں آپ کی شان میں، بسم اللہ، مولا میں آپ کی شان میں قصیدہ لے کے لایا۔ کہا دابل کتنے اشعار لکھے؟ اس نے کہا مولا 122 شعروں کا قصیدہ ہے۔ توجہ 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 اذان محترم، مولا 122 شعروں کا قصیدہ ہے۔ مولا نے کہا دابل 122 کیوں، 121 کیوں نہ ہوئے، 123 کیوں نہ ہوئے؟ اس نے کہا مولا پہلے لکھا 120 کا تھا، لیکن پھر 2 شعر بڑھائے، کیونکہ اگر 120 شعر ہوتے تو نتیجہ 3 آتا اور ان سے بنتی نہیں۔ اس لیے مولا 122 شعروں کا قصیدہ نکلا۔ بھی نہیں تھے، بڑے باشعور تھے، اور سچ ہے کہ آل احمد کی الفت سے دور تھے۔ ارے حدیثیں کی ساتھ چھوڑ کر مسجد میں آ گئے، ہم کیسے مان جائیں کہ وہ بے قصور سلام علیکم۔ زندگی میں مولا آپ سب کو عزت عطا فرمائے۔ 122 اس لیے لکھے تاکہ 5 کا عدد پورا ہو جائے۔ امام نے ارشاد فرمایا پھر دابل ہم تجھے بشارت دیتے ہیں جنت میں تیرے 122 شہر تیار ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ ایک شعر لکھنے پر جنت میں تجھے محل نہیں، شعر کے بدلے شہر ہے۔ ایک شعر کے بدلے شہر ہے۔ اور علمدار بھائی جملہ کہوں، جب مولا نے وعدہ کر دیا کہ جنت میں تیرے شہر ہے تو پھر وعدہ اسی سے ہوتا ہے نا جسے جنت دے دی جائے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ جو اپنی شان لکھنے پر جنت بانٹے، 122 شاعر تیرے جنت میں ہم نے تیار کر کے تیرے حوالے کر دیں۔ توجہ مجھے چاہیے، اس نے کہا مولا قصیدہ سناؤ۔ اب توجہ فرمائیے گا، اسے بٹھایا مسند پر، خود تشریف فرما ہوئے فرش پر، یہ مقام ہے ان کے ذاکر کا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، اس نے شعر پڑھے، جب شعر پڑھ چکا امام نے دعا بھی دی، جنت کے شہر پہلے دے دیے تھے۔ امام نے نیاز کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ توجہ، درہم نہیں، دینار، سونے کے سکے۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی، نیازوں کے پیچھے پڑے ہوئے مولوی، امام نے 100 سونے کے سکے اسے دیے، اس نے وہ پلٹا دی، کہنے لگا مولا دیناروں کے لیے نہیں لکھا۔ یہ صاحبان عرفان ہوتے ہیں، مولا دیناروں کے لیے نہیں لکھا، مولا اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی قمیص دے دیں۔ میں قمیص پہ آ گیا، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو اپنی قمیص، اپنا پیرہن مجھے دے دیں۔ امام علیہ السلام نے اپنی قمیص بھی دی اور ساتھ وہ 100 دینار بھی دیے، کہا تیرے کام آئیں گے۔ توجہ اذان محترم، انہیں اپنے پاس رکھ لے۔ امام کو حکم سمجھتے ہوئے دینار بھی رکھے اور اپنی طلب سمجھتے ہوئے قمیص بھی رکھے، لے کے چلا دونوں کو۔ قوم شہر میں پہنچا، وہاں پہ لوگوں کو مولا کی قمیص کی زیارت بھی کروائی،
اب توجہ رہے، پہلے باہر والوں سے لڑنا پڑتا تھا، اب اپنے اندر ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ جنہیں یہ شبیہیں اور زیارتیں بدعت دکھائی دینے لگی ہے۔ امام کا دور ہے اور امام کی قمیض کی زیارت ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو عزت عطا فرمائے۔ اور عام شہر میں ہمیں بھائی نہیں، عام جگہ پہ نہیں، قوم میں جو علماء کا مرکز تھا، قوم وہی عزت والا ہے جہاں ان کے پیراہن کی زیارت ہو۔ سلامت ہے، وہاں سے جو گھر پہنچا بس قمیض پہ دو جملے کہنے ہیں، نتیجے کی طرف جانا ہے۔ کس وجہ سے اس واقعے کو شروع کیا؟ اپنے وطن جب پہنچا تو پتہ چلا کہ گھر لوٹ چکا ہے۔ جو گھر ہے دابل کا، اسے لوٹ لیا گیا ہے، اس گھر میں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب پریشانی کے عالم میں بیٹھا ہے کہ کروں تو کروں کیا اور جاؤں تو جاؤں کیا۔ جیسے جیسے بھوک بڑھتی جا رہی ہے، کھانے کی طلب ہو رہی ہے، تو اب سوچا وہ جو مولا نے دینار دیے تھے اور کہا تھا کام آئیں گے، ان کو لے کے جاؤں اور جا کے کھانا خریدوں۔ وہ دینار لے کے چلا ہی تھا کہ سامنے سے ایک تاجر شہر کا بڑا وہ اس کے سامنے آیا۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے دابل تیرا گھر لٹ گیا۔ دابل نے کہا جی لٹ گیا، میرے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہا اب کیا کر رہا ہے؟ کہا کھانا لینے جا رہا ہوں۔ کہ جب سب کچھ لٹ گیا تو کھانا کہاں سے لے گا؟ اس نے کہا یہ میرے پاس 100 دینار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے میں نتیجہ پہنچا سکوں، یہ میرے پاس 100 دینار ہے۔ کہا جب سب لٹ گیا تو 100 دینار کہاں سے لایا؟ اس نے کہا میں گیا تھا وہاں اپنے مولا کے پاس اور میں نے قصیدہ پڑھا، میرے مولا نے مجھے یہ انعام دیا۔ جیسے ہی مولا کا نام آیا اور یہ انعام مولا نے دیا، تاجر پیچھے ہٹ کے کہنے لگا کیا ان دیناروں کو مولا نے مس بھی کیا ہے؟ جناب سیدہ آپ سب کو سلامت رکھیں۔ یہ علی حق کی صدائیں ہمیشہ بلند ہیں۔ کیا مولا نے انہیں مس بھی کیا ہے؟ کہنے لگا جب دیے مولا نے اپنے ہاتھ سے تو یقیناً مولا نے مس بھی کیا ہے۔ پلٹ کے تاجر کہنے لگا پھر سون دابل یہ دینار بیچتا ہے، یہ دینار بیچتا ہے۔ اس نے کہا ضرورت ہے اس لیے اب بیچتا ہوں۔ کہا اگر بیچتا ہے تو میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ دابل نے کہا بتا پھر ان کی قیمت کیا دے گا؟ صاحبان عرفان کا اپنا مقام ہوتا ہے، بتا ان کی قیمت کیا دے گا؟ تاجر اپنے دونوں ہاتھ سر میں رکھ کے کہنے لگا میری جرت کہ میں امام کے لفظ کی قیمت لگاؤں۔ میری جرت کہ میں لفظ امام کی قیمت لگاؤں کہ اب دینار نہیں رہا، اس سے امام کا دست مس ہو گیا ہے۔ اب میں قیمت نہیں لگاتا، تم مانگ، تمہیں مانگنا کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تو قیمت لگا نہیں سکتا تو میں مانگ کیسے سکتا ہوں؟ تیرے پاس میں قیمت لگانا نہیں، میرے پاس میں قیمت مانگنا نہیں۔ میں تجھے دینار دیتا ہوں، پھر جو تیرا دل چاہے وہ مجھے دے دے۔ اس نے کہا اچھا ایسا ہی معاملہ ہے نا، تو پھر میں یہ دینار لیتا ہوں، تجھے گھر بھی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، تجھے گھر بھی دیتا ہوں، گھر کا سامان بھی دیتا ہوں۔ دابل کا جملہ سننا، کہنے لگا واہ مولا تیرے کیا کہنے ہیں؟ قصیدہ لکھا یہاں بھی گھر وہاں بھی۔ جس وجہ سے بات شروع کی تھی، ابھی جیسے معاملہ شروع ہوا نا تو سارے شہر والوں کو خبر مل گئی کہ امام رضا سے تبرک لے کے آیا ہے اور وہ تبرک اس نے اسے دیا ہے۔ ساتھ ہی پتہ نہیں
ہوا کیا اسے کہ اس کے زبان سے نکل گیا کہ یہ تو صرف درہم ہے نا جو صرف امام کے ہاتھ سے ہو کے نکلے ہیں، میرے پاس وہ پیرہن بھی ہے۔ میرے پاس وہ پیرہن بھی ہے جو امام اور امام نے مجھے عطا کیا۔ پیرہن کا نام آنا تھا جو حضرات زیارت کر چکے ہیں، رضا بادشاہ کی مولا قبول کرے، مولا بار بار لے کے جائے، جو نہیں گئے مولا آپ کو لے کے جائے۔ وہاں پہ کبھی آپ نے شاید یہ منظر دیکھا ہو کہ جب کبھی اعلان ہو جائے کہ فلاں شخص کو صحن شفا سے شفا مل گئی تو ہوتا کیا ہے؟ دنیا ٹوٹ پڑتی ہے اس میں، اس کے لباس کے بھی حصے کر کے لوگ لے جاتے ہیں، مشکل سے اس کی جان بچا کے اسے کسی جگہ پہ لے جایا جا سکتا ہے۔ خبر ملی لوگوں کو کہ مولا کی قمیص ہے، ٹوٹ پڑا مجمع، کوئی قمیص چوم رہا ہے، کوئی سینے سے لگا رہا ہے، کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، لیکن اتنی بھیڑ میں ہوا یہ کہ قمیص لوگوں میں تقسیم ہو گئی۔ دابل کے پاس صرف ایک ٹکڑا رہ گیا، اس ٹکڑے کو اپنے سینے سے لگا کے دابل جو گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر اسے یہ پتا چلا کہ اس سارے لوٹ مار کے واقعے میں اس کی بیوی اندھی ہو گئی۔ توجہ جنہیں مضمون کی ابتدا یاد ہے، اس سارے معاملے میں اس کی بیوی، اسے کوئی چوٹ لگی ہے، اس کی بینائی چلی گئی۔ اب بیٹھا رو رہا ہے کہ کیا کروں، آنکھیں ہی چلی گئی زوجہ کی، میں تو مسافر آدمی ہوں، گھر کا سارا نظام تو یہ دیکھتی ہے، اس کی بھی آنکھیں چلی گئی تو میرے گھر کا بنے گا کیا؟ روتے روتے خیال آیا اگر یوسف کی قمیص سلامت رہے، مولا کو جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، اگر یوسف کی قمیص یعقوب کو بینائی دے سکتی ہے تو یہ تو فخر یوسف کا پیرہن ہے۔ اگر یوسف کی قمیص یعقوب کو بینائی دے سکتی ہے، جس جملے کے لیے میں نے سارا واقعہ شروع کیا وہ جملہ بھی کہوں گا، اگر یوسف کی قمیص یعقوب کو بینائی دے سکتی ہے تو یہ تو فخر یوسف کی قمیص کا حصہ ہے۔ یہ میری زوجہ کو شفا کیسے نہیں دے سکتا؟ اس نے وہ قمیص کا ٹکڑا اپنی زوجہ کی آنکھوں میں رکھا، جیسے ہی ٹکڑا ہٹایا زوجہ نے عجب جملہ کہا، دابل نے عجب جواب دیا، اللہ کرے میں دونوں جملے پہنچا سکوں، جیسے ہی اس کی آنکھوں سے قمیص کا ٹکڑا ہٹا چاروں جانب دیکھ کے کہنے لگی، دابل یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ؟ پہلے تو مجھے صرف گھر میں دکھائی دیتا تھا، اب مجھے عرب بھی نظر آ رہا ہے، عجب بھی نظر آ رہا ہے۔ سلامت رہے، مولا کو جب عطا فرما، جناب سیدہ کو سلامت رکھے، حسین کی ماں کو مولا کو ذات عطا فرمائے۔ مجھے پہلے گھر دکھائی دیتا تھا، اب مجھے عرب و عجم دکھائی دے رہا ہے۔ دابل کا جواب سننے کا، پھر بتا کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس نے کہا عرب بھی دیکھ سکتی ہوں، عجم بھی دیکھ سکتی ہوں۔ کہا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، قمیص جو سلطان عرب و عجم کی ہے۔ اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو ذات عطا فرمائے، جناب سیدہ کو سلامت رکھے۔ ایک دفعہ سارا مجمع مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، قمیص جو اس کی ہے، کیا بات ہے، سلطان عرب و عجم ہے، واہ 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 واہ، جن کی قمیص اس قدر عظیم نگاہیں عطا کر سکتی ہے
اور پھر میرا یہ مولا جو ہے نا جس کے ذکر میں بیٹھے ہوئے 14 میں بھی اس کا اپنا مقام ہے. واہ واہ واہ. جس طرح آقا حسین کا اپنا مقام ہے نا، اس سردار کا بھی اپنا مقام ہے. اسی لیے 14 میں سے یہ اکیلا ہے جس کا لقب ہے رؤوف علی المؤمنین، مومنین پر مہربان ترین. ہاں، یہ رؤوف کا لفظ یا آپ کو اللہ کے ناموں میں لے گا یا میرے مولا کے اسماء میں ہے. رؤوف علی المؤمنین، مہربان اپنے مومنین پر. بلکہ میں جملہ بدل کے کہوں مہربانی کے بہانے ڈھونڈتا ہے. واہ 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 جی واہ. مہربانی کے کرم کے بہانے ڈھونڈتا ہے. کوئی رستہ ملے کہ میں ان پہ کرم کروں، کوئی رستہ ملے میں ان پہ مہربانی کروں. اور مہربانیاں صرف دنیا کی مہربانیاں نہیں، آخرت کی مہربانیاں. امام جب تشریف لا رہے تھے نا مدینہ سے خراسان، توجہ ہے میں چند جملے گزارش کروں اپنے دوستوں سے. جب تشریف لا رہے تھے مدینہ سے خراسان کی جانب، تو موسیٰ بن یسار میرے مولا کے ایک صحابی ہے، وہ مولا کے ساتھ سفر کر رہا تھا. وہ کہتا ہے ہم توس کے باہر پہنچے تو ایک جانب سے مجھے گریے کی آواز سنائی. کہتا مجھے مولا نے حکم دیا کہ جاؤ اور جا کے دیکھو کہ گریا کیسا. کہتا میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک میت ہے، اس کے اہل خانہ اس پہ گریا کر رہے ہیں، اس کا جنازہ تیار ہے. کہتا میں مولا کے پاس آیا اور میں نے مولا کو آ کے کہا کہ ایک شخص ہے، میت پڑی ہوئی ہے، اس کے گھر والے اس پہ گریا کر رہے ہیں، اس کا جنازہ تیار ہے. کہتا مولا سواری سے اتر آئے، چلتے ہوئے جنازے کے قریب آئے، اس کے چہرے سے جیسے ہی کپڑا ہٹایا، کپڑا ہٹانے کی دیر تھی کہ امام نے اسے اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. توجہ 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 جانب. امام نے اسے اپنے سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد پھر دوبارہ اس کی میت کو رکھا اور پھر امام نے اس کا جنازہ پڑھایا. توجہ، رؤوف مومنین پہ جملہ کہنے لگا. امام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور موسیٰ کہتے ہیں مجھے پکار کے آئے، یا موسیٰ بن یسار من شیء جنازۃ ولی من اولیائنا خرج من جنوبہ کیوما ولدتہ امہ لا ذنب علیک. کسن موسیٰ بن یسار، جو ہماری ولایت رکھنے والے کا جنازہ پڑھے گا اللہ اسے ایسے پاک کرے گا جیسے اس دن گناہوں سے پاک تھا، جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی پیدا کیا. توجہ نہیں فرمائی آپ نے جملے میں. کیا امام نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے موالی کے جنازے میں شرکت کی. توجہ، جس نے ہمارے موالی کے علمدار بھائی جنازے میں شرکت کی، خرج من ذنوبہ کیوما ولدتہ امہ، جس طرح دنیا میں پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اس طرح مومن کا جنازہ پڑھنے والا پاک ہو جائے گا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رضا بادشاہ کہہ رہا ہے. تو جب مومن کے جنازے میں آنے والے کے گناہ ایسے معاف ہو جاتے ہیں جیسے آج دنیا میں آیا ہے، تو اگر کوئی امام کے روشے پہ چلا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، سلامت رہے، مولا کو جو دیتا فرما. امام نے ارشاد فرمایا جو بندہ میری سواری کرنے آتا ہے میں 100 مقامات پہ اس کی مدد کرتا ہوں. جو میری سواری کرنے آتا ہے میں 100 مقامات پہ اس کی مدد کرتا ہوں. اور پھر جملہ سنیے گا، فرمایا ان 100 میں سے
بڑے سخت مقام ہیں وہ سارے 100، لیکن ان 100 میں سے جو سب سے ہلکے ہیں نا، اب ذرا سب سے ہلکوں کی سختی سن لینا اور پھر بڑوں کے بارے میں سوچنا۔ اس نے کہا 100 مقام، ان میں سے جو سب سے ہلکے مقام ہے نا، ان میں ایک موت ہے۔ یہ ان 100 میں سے ہلکا ہے، ان 100 میں سے جو سب سے ہلکے ہیں ان میں موت ہے، ان میں قبر ہے، ان میں برزخ ہے، ان میں محشر ہے، ان میں پل صراط ہے۔ یہ ابھی امام کہہ رہے ہیں یہ ہلکے بیٹھے ہوتے ہیں نا کہیں کہیں کوئی گرج چمک والے، کہنے لگا مولا یہ آپ جو ضمانتیں لے رہے ہیں اپنے سواروں کے لیے، ان کے گناہوں کے انبار ہوئے تو کیا بنے گا؟ امام نے ارشاد فرمایا معاف ہو جائیں گے۔ کیسے معاف ہوں گے؟ کہا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا، ہم اپنی نیکیاں رکھیں گے، ہم اپنی نیکیاں رکھیں گے، اس کی نیکی کے پلڑے کو بھاری کریں گے۔ وہ کہنے لگا مولا اگر آپ کی نیکیوں سے بھی اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ امام نے فرمایا وہ پھر بھی پریشان نہ ہو، میں خود پلڑے میں بیٹھوں گا۔ اللہ اکبر، سلامت رہے مولا کو زیادہ فرما، جناب سید آپ کو سلامت رہے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ سید کیا کہنے میں خود اس کے پلڑے میں بیٹھوں گا، اس کے پلڑے کو بھاری کروں گا۔ بہرحال کے بات شروع کی سے مکمل کروں۔ جنازہ، جس نے مومن کا جنازہ پڑھا بخشا گیا، معاف ہو گیا۔ اور پھر جب اسے دفنانے لگے نا، موسیٰ بن یسار کہتا ہے امام آگے بڑھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں جنت کے، میرا سفر زیادہ ہے، میرا ساتھ دینا، اور بھائی تابوت والے ماتمی حضرات مجھے بتا دینا جب آپ نے آنا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ موسیٰ بن یسار قریب آیا، کہنے لگا مولا آپ زندگی میں پہلی دفعہ اس شہر میں آئے ہیں، امام مدینہ سے آ رہے ہیں، یہ تو سے آپ اس سے پہلے اس شہر میں آئے نہیں، میں اس کے گھر والوں سے پتہ کر چکا ہوں، یہ آج تک اس شہر سے نکلا نہیں، آپ اسے جانتے نہیں، اور آپ اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، آپ اسے جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ کہنا تھا امام کے چہرے پہ جب جلال آیا کہ یا موسیٰ بن یسار اما علمت نحن معاشر الانبیاء تعرض اعمال سیدنا کلم صباحا و مساحا، سن ہم جو امام ہیں نا، ہر صبح اور شام ہمارے سیوں کے اعمال ہمارے سامنے ہیں۔ توجہ صحابہ صحابت رہے، مولا تمہیں عزت ادا کرے، بس ایک جملہ کہنا ہے، ہر صبح شام ہمارے سیوں کے اعمال ہمارے سامنے آتے ہیں، اگر ان میں کوئی کمی ہو تو اللہ تک بھیجتے ہوئے پہلے میں پوری کرتا ہوں۔ سلامت ہے مولا کو عزت ادا فرمائے، اللہ تک بھیجتے ہوئے پہلے میں کمی کو پورا کرتا ہوں، پھر اللہ تک بھیجتا ہوں۔ لیکن سن موسیٰ بن یسار، ان اعمال میں کمی پوری کرنے کی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ بندہ میرے دادا علی کی ولایت کا منکر نہ ہو۔ کیا بات ہے بھائی، سلامت رہے، مولا کو زیادہ فرما جو شرط یہ ہے کہ میرے دادا کی ولایت کا منکر ہو۔ میں اپنے لفظوں نہیں حرفوں کی ضمانت لیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں قبلہ واہ واہ صدقے اللہ۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ایک مومن تھا نزاع کے عالم میں، اور مولا اس کے پاس پہنچے
یعنی اب اس کا آخری وقت ہے. رضا کا عالم جسے کہتے ہیں کہ یہ روح نکل رہی ہے. اور امام اس کے پاس پہنچے اور جا کے اس سے سوال کیا کیسا پا رہا ہے موت کو, کیسا پا رہا ہے موت کو. امام کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہنے لگا آپ کے آنے سے نرمی ہو گئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. جملہ میں نے کہنا ہے آپ کے آنے سے نرمی ہو گئی ہے, ورنہ معاملہ بڑا سخت تھا. امام نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس جملے کو میرے موالی بھائی سنبھال لینا اس جملے. امام نے ارشاد فرمایا, میں رک کے جملہ کہتا ہوں, اپنی بڑی داد دیتی بڑی دعا کرنی, جملہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. امام ارشاد فرما رہے ہیں ان الناس رجلان, انسان دو طرح کے ہیں, مستریح بالموت او مستراح منہ, کہ جب وہ مرتے ہیں تو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جو مر کے سکون پاتے ہیں, ایک وہ جن کے مرنے کی وجہ سے لوگ سکون پاتے ہیں. دو قسم کے ہیں, ایک وہ جو مرنے سے سکون پاتے ہیں, ایک وہ جن کے مرنے سے لوگ سکون پاتے ہیں. اس نے کہا مولا میں ان میں کیسے شمار ہو جاؤں جو مر کے سکون پائیں. امام نے ارشاد فرمایا سن فجدد الایمان باللہ بولایتنا. امام نے ارشاد فرمایا ہمیشہ اللہ پر ایمان کی تجدید کرنا, لیکن ولایت کے ساتھ. اللہ اکبر, اللہ اکبر. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. اللہ پر ایمان کی تجدید کرتے رہنا, یعنی اللہ پر ایمان کی تجدید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یعنی لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو, اس کی تجدید کرتے رہا کرو. بالولایت, ولایت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا جہاں لا الہ الا اللہ پڑھو ساتھ علی ولی اللہ بھی پڑھنا ہے. سلامت رہے مولا کو عزت عطا فرمائے. جہاں پڑھو, جہاں پڑھو. اسی لیے تو اس مولا کا فرمان ہے من قالا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فلیقل علی ولی اللہ. ممبر پہ کھڑا ہوں جھوٹ بولوں روز محشر میرا مولا میری شفاعت نہ کرے. امام نے فرمایا جو بندہ جب جہاں لا الہ الا اللہ پڑھے محمد الرسول اللہ پڑھے اس پہ واجب ہے وہ علی ولی اللہ پڑھے. جو ماں کے قاتل نہ ڈھونڈ پائے وہ کیسے سمجھے نماز کیا ہے. بلا علی ہو تیرے دل میں تو منزل تیری آسان ہوگی. تمہارے دل میں نہیں ہے کربل بتانا کیسے نماز. اور حکم ہو رہا ہے فلیقل, شروع میں ایک فعل لگائی جا رہی ہے. علماء سے جا کے پوچھنا جہاں فے آئے اس کا مطلب بلا فاصل ہوتا ہے. اس کا مطلب بلا فاصل ہوتا ہے. اس فے پہ پوری مجلس ہو سکتی ہے لیکن وقت نہیں میرے پاس. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلا فاصل. اس کا مطلب یہ ہوا امام حکم دے رہے ہیں جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا وہاں نہ رکنا نہ سوچنا علی ولی اللہ. میرے ہاتھ مجمع کے سامنے بندھے ہیں, شاید بہت سے ناراض ہو جاؤ لیکن میں کیا کروں, میرا منصب ہے, میرا حق ہے. اس لیے بغیر کسی کی ناراضگی کے پرواہ کیے جملہ کہہ رہا ہوں. یہ ضرور ذہن میں رہے
کہ ہم علی ولی اللہ والے ہیں، علی اللہ والے نہیں ہیں۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ اللہ بھائی، ہمارا مذہب لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، علی ولی اللہ پہ تمام ہوتا ہے۔ ہمارے مذہب کی ابتدا لا الہ الا اللہ ہے، انتہا علی ولی اللہ ہے۔ واہ 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 میرے مولا علی نے اپنی ساری زندگی اللہ منوایا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ علی منوایا ہے۔ سلامت رہے مولا کو زندگی تک۔ اس لیے جملہ کہوں آپ کے سامنے، جس نے علی کا انکار کیا اسے اللہ نہیں چھوڑے گا، اور جس نے اللہ کا انکار کیا اسے علی نہیں چھوڑے گا۔ واہ 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 واہ۔ اس لیے میں نے کل آپ کے شہر میں ہی میں لائیو تقریر سن رہا تھا، ایک صاحب پڑھ رہے تھے، تقریر تو نہیں، اشعار تھے ان کے، اس میں انہوں نے کہتے کہتے یہ جملہ آخری اشعار یہی بنتا تھا، جس میں کچھ احباب نے بڑا، مجھے نہیں پتا کہ وہاں بیٹھ کے کیسے سن رہے ہوتے ہیں اور کیا سن رہے ہوتے ہیں، اس میں جناب سلمان فارسی کے ساتھ ایک واقعے کو ربط دیتے ہوئے کہا، خیبر کا ایک واقعہ، میں نہیں کیا کروں، وقت نہیں ہے میرے پاس، وہ بیان کرتے ہوئے جب جناب سلمان فارسی نے وہاں پہ 70 مساجد دیکھی اور ان میں 70 ممبر اور ہر ممبر پہ علی، تو واپس آگے جو لفظ پڑھے جا رہے تھے وہ یہ تھے کہ مولا سے کہنے لگے تھوڑے سے تو اللہ کو معاف کرنا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تھوڑا یا زیادہ نہیں ہوتا، واہ 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 واہ۔ یا اللہ ہوتا ہے یا اللہ نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے میرے مولا کو خدا نہ خاصہ اللہ کہا تو آپ مشرک ہو گئے، اور اگر آپ نے صفات کے معاملے میں کہا تو پھر آپ مقصر ہو گئے۔ علی اللہ کی تھوڑی صفات کا مظہر نہیں، ساری صفات کا مظہر۔ خدا کا واسطہ اس ممبر پہ آنے والے اس ممبر کی حرمت کا خیال کریں۔ بے شک بے شک بے آپ شک۔ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، آپ اس وقت ادا کا خیال کریں۔ اس ممبر پہ خطبہ کی بزم میں قبلہ حافظ کفایت حسین جعفری جیسی شخصیت، علامہ بشیر فاتح ٹیکسلا جیسی شخصیت، علامہ رشید ترابی جیسی شخصیت، علامہ اظہر سجادی جیسی شخصیت، علامہ امیر محمد توسیع، یہ شخصیتیں اس ممبر پہ آتی تھیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ذاکرین کی بزم میں بابا خادم حسین شاہ صاحب، چاکٹھتی جیسی شخصیات، بابا عنایت شاہ صاحب تشریف فرما ہے، سید مداح حسین شاہ صاحب، اتنے بڑے بڑے لوگ اس ممبر پہ آتے تھے، انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ واہ 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 واہ۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ عقیدہ وہ ہے جو علی نے بتایا ہے، وہ پہلا علی ہو یا یہ علی ہو جس کا ذکر ہے، جس کا ذکر ہے اس علی نے ارشاد فرمایا، سنو دنیا والے، لا تقولوا آلہتنا فقولوا فینا ما شئتم، ہمیں اللہ نہ کہنا، اس کے علاوہ کہہ کے دکھاؤ، تم کہیں گے سامنے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سید آپ کو سلامت رکھے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی کوئی نہیں ہے، واہ واہ واہ۔ یہاں پہ ایک اور طرف بھی اشارہ کرتا چلو، یہ جو رؤوف ہیں اپنے بندوں پر، آج انہیں بھونکنے والے کتے پیدا ہو گئے۔ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نا؟ ذرا روک کے جملہ سن لینا، انہیں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں
तुम तो भी छोटे छोटे पिल्ले हो ना, रात के अंधेरे में भागते हो। सलामत रहे मौला को ज़िंदा जाफर। या तुम्हारी तो भी इतनी जुर्रत भी नहीं कि अपना चेहरा दिखा सको बोलते हुए। वो जो बड़े कुत्ते थे ना, वो 90 साल मिंबरों से अली को भौंकते रहे, लेकिन आज 1400 साल बाद भी अली अलैहिस्सलाम है वो लानतुल्लाह। बस 2 जुमलों की जहमत है, इसलिए मैं आपसे कहता हूं आप परेशान ना हुआ करें। इंतकाम लेने वालों ने अभी आना है, इनका भौंकना जरूरी है, इनका भौंकना जरूरी है। किसी तरह तो पता चले शजरा क्या है, किसी तरह तो पता चले शजरा क्या है। जुमला कहूं कैसे पता चल रहा है कि इनका शजरा क्या है? बस जुमला इतना ही कह लूंगा और ये पैगाम पहुंच जाएगा। जब माए काश के कुत्तों के साथ जहां तुम निकाह का सना करे तो आले मोहम्मद के मुस्ताद बच्चे पैदा। अली सलामत रहे मौला को जब अदा करना। ज़बान खुलेगी तो मां का किरदार सामने आएगा। तुम अपने किरदार अदा करते रहो, हमें तुम्हारे कहने से फर्क कोई नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा भी एक बाकी है जिसने इंतकाम लेना है। ये जो अच्छा जुमला डॉक्टर साहब इजाजत है, जुमला कह दूं। ये जो छोटे छोटे भौंक रहे हैं ना, इनके बाप यहूदी है। यहाँ पे एक जुमला में पैगाम दे देना चाहता हूँ, इस तरह का लफ्ज जबान से बयान करने वाला सुन्नी नहीं हो सकता। देखो हर एक की एक डेफिनेशन होती है ना। शिया की डेफिनेशन है अली के पीछे चलने वाला, यही तारीफ है शिया की, ये डेफिनेशन है अली का पैरोकार, अली के पीछे चलने वाला, अली का गिरोह। इसी तरह सुन्नी की भी कोई तारीफ होगी। अब जिस तरह शिया अली के पीछे चलने वाला है तो शिया वही कहलाएगा जो अली के पीछे चले। शाम वाले के पीछे चल के शिया नहीं कहलाया जा सकता, चाहे लिबास कोई पहन लिया जाए, ठीक है ना। शिया वही कहलाएगा जो अली के पीछे चलेगा। इसी तरह सुन्नी का मतलब है रसूल की सुन्नत पे अमल करने वाला, रसूल की सुन्नत पे अमल करने वाला। अब रसूल की सुन्नत ये हो, और अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इमाम अहमद इब्न हंबल ने मुस्नद के अंदर इस बात को नकल किया कि रसूल ने इरशाद फरमाया, अल फातिमा तो बज़्ज़तुम मिन्नी युअज़ीनी मन आज़ाहा, फातिमा मेरा हिस्सा है, जिसने इसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। ये है सुन्नत। अब सुन्नी वो होगा जो फातिमा और औलाद फातिमा की इज्जत करे, जो फातिमा और औलाद फातिमा की इज्जत न करे वो कोई चुन्नी मुन्नी होगा, सुन्नी नहीं होगा। सलामत रहे मौला को दे। नहीं करते। अरे सहाबे पैगंबर पे तबर्रा नहीं करते। सहाबे पैगंबर से तुम लानत के सजावर मैंने कहा ना, ये उन यहूदियों की पिट्ठू है, जिन यहूदियों में से एक ने पिछले साल एक बैनर उठाया हुआ था और उस बैनर के ऊपर लिखा हुआ था, वो यहूदी सिर्फ तुम्हारा दुश्मन है, उसने उस पर लिखा हुआ था खैबर वाज योर लास्ट चांस, खैबर तुम्हारा आखिरी मौका था।
اب علی تھے نا، اسے وہ کہہ رہا تھا خیبر باز یور لاسٹ چانس. میں نے یورپ میں ایک جملہ کہا تھا کہ اس تک میرا یہ پیغام پہنچانا کہ خیبر واز ناٹ اور لاسٹ چانس بیکاز the Ali in the Khyber was not the last Ali. There is yet an Ali to come. رب سید آپ کو سلامت رکھنے کا خیبر تمہارا آخری موقع تھا. میں نے کہا خیبر ہمارا آخری موقع نہیں تھا کیونکہ خیبر میں آنے والا علی آخری علی نہیں تھا. اب یہ ایک علی آتا ہے اور وہ آگے بتائے گا اسے علی کہتے ہیں. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ فرما. اس لیے ہمیں تمہارے بھونکنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بے شک. جبل جبل گلی گلی جبل جبل گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نعرہ حیدری بس ایک جملہ کہوں اور مصائب سنو. میرے اسی مولا کے پاس ایک شخص اسی نیت سے آیا کہ میں آ کر مولا کی گستاخی کروں گا. امام سواری پر تھے، اس نے امام کی سواری کی لجام تھا بھی جملہ فضائل کا آخری ختم ہو گیا میرا بیان. امام کی سواری کی لجام تھام کے کہنے لگا تم کون ہو؟ واہ واہ. امام کو کہنے لگا تم کون ہو؟ امام نے سر سے پاؤں تک اسے دیکھ کے کہا سن، اگر میرا تعارف پوچھتا ہے تو انا ابن محمد حبیب اللہ. ہائے ہائے. انا ابن محمد حبیب اللہ ابن اسماعیل ذبیح اللہ ابن ابراہیم خلیل اللہ وقال فی شانہ مثل اللہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. کیا میرا تعارف پوچھتا ہے تو میں اس خاندان سے ہوں جسے اللہ نے شجرہ طیبہ کہا ہے. اور اگر میرا وطن پوچھتا ہے کہ میں کہاں کا ہوں تو سن فوزع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اور اگر میرا کردار پوچھتا ہے تو انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اور اگر میرے بارے میں پوچھتا ہے تو سن ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. تو نماز میں جس پہ درود بھیجتا ہے وہ میں ہوں. سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ فرما. جیو کر دیا قبلہ حق کا چاند کی جانب تھوکا جائے تو منہ پہ پلٹ کے آتا ہے. میں صدقے جاؤں. واہ واہ واہ. انہوں نے اس نبی کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا. جس امام کے ذکر میں بیٹھے ہو ہائے اسے کہتے ہیں غریب الغربا.